اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین صلی اللہ وسلم وبارک علی عبدہ ورسول محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ سنن ترمذی کی حدیث ہے، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ادری ما قدر بقائی فیکم، آپ نے کہا مجھے نہیں معلوم ہے کہ میری اور کتنی زندگی تمہارے درمیان باقی ہے، مجھے اس کا علم نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات کا ذکر کیا آپ نے، اور آپ نے اس کے بعد ایک اہم بات ارشاد فرمائی، گویا کہ آپ نے تمہیداً، تاکہ لوگ ذہنی طور پر تیار رہیں، آپ نے پہلے یہ کہا کہ مجھے نہیں معلوم کہ میری کتنی زندگی اب تمہارے درمیان باقی ہے۔ کیا وصیت کی آپ نے کہا فاقتدوا بالذین بعدی، آپ نے کہا میرے بعد ان دو لوگوں کی اقتداء کرو، فاقتدوا بالذین بعدی، میرے بعد ان دو لوگوں کی اقتداء کرو۔ حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجلس میں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، آپ نے اپنے ہاتھ سے ان دونوں کی طرف اشارہ کیا اور آپ نے کہا فاقتدوا بالذین بعدی، میرے بعد ان کی اقتداء کرو۔ اقتداء کہتے ہیں ان کی پیروی، ان کا عقیدہ، ان کا عمل، ان کی عبادتیں اور ان کے اخلاق اور آداب، آپ نے اقتداء کرنے کا حکم دیا۔ اور آپ نے اس سے پہلے یہ کہا کہ مجھے نہیں معلوم میری کتنی زندگی باقی رہ گئی ہے، میرے جانے کے بعد آپ نے کہا فاقتدوا بالذین بعدی، میرے بعد ان دونوں کو دیکھ کر اقتداء کرو۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ اور پھر دوسرا آپ نے کہا واہتدوا بہدی عمار، آپ نے کہا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریقے کو اختیار کرو۔ عمار کی زندگی گزارنے کا جو طریقہ ہے، عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ، وہ گھرانہ جس گھرانے میں سب سے پہلے شہادت اللہ عز و جل نے رکھی، ان کی ماں حضرت سمیہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے سب سے پہلے اللہ کے راستے میں جان دی تھی، انہی کے بیٹے ہیں فرزند حضرت عمار بن یاسر۔ آپ نے کہا وَاهْتَدَوْا بِهَدِّ عمار، عمار کی زندگی گزارنے کے طریقے کو دیکھ کر سیکھو اور ان کی ہدایت کو، ان کے طریقے کو اختیار کرو۔ یہ دوسری وصیت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور تیسرا آپ نے کہا وَمَا حَدَّثَكُمْ بِهِ ابن مسعود فَصَدِّقُوهُ، آپ نے کہا ابن مسعود جو تمہیں بیان کریں اسے سچ مانو، اس کی تصدیق کرو، اس کا انکار نہیں کرنا۔ اور ایک اور روایت میں کہا وَتَمَسَّكُوا بِعَهْدِ ابن مسعود، آپ نے کہا عبداللہ بن مسعود کی نصیحتوں کو لازم پکڑو۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم 3 وصیتیں ہیں، جن میں آپ علیہ السلام نے اپنے صحابہ میں کچھ کے مراتب کو بیان کیا ہے کہ ہمارا جو عقیدہ ہے کہ ہم تمام صحابہ سے محبت کرتے ہیں اور ان کی اقتداء، ان کے منہج کو ماننا ہمارے لیے ضروری ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، تو یہ ہم نے خود سے نہیں گھڑا ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث قرآنی آیات سے ظاہر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے شیخین کا ذکر کیا، ابو بکر و عمر کا ذکر کیا، کیونکہ یہ سب سے خاص ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، جن کی صحبت بھی اور اسی طرح ایک لمبا وقت بھی انہوں نے اللہ کے نبی کے ساتھ گزارا، اور رشتے کے اعتبار سے یہ دونوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کا پیغام انہوں نے دیا تھا، لیکن وہ نکاح نہیں ہو سکا، سنن نسائی وغیرہ میں ہے، وہ نکاح نہیں ہو سکا۔ تو ایک شیعہ عالم نے اس پر گفتگو کرتے ہوئے کہا دیکھو ابو بکر فاطمہ سے نکاح کرنا چاہتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن پیر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح نہیں کیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر نعوذ باللہ ان کا جو عقیدہ ہے گمراہ کن عقیدہ ہے، انہوں نے کہا کہ دیکھو کہ اگر وہ اچھے لوگ ہوتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کا نکاح ان سے کر دیتے۔ وہ کہنے لگا اس طرح سے، آپ سوچئے ایک طرف اس نے یہ بات کہی، جبکہ بالکل واضح اور دو ٹوک بات ہے کہ اگر نعوذ باللہ اس وجہ سے آپ نے رشتہ نہیں کیا تھا تو آپ نے خود اس گھرانے میں شادی کیوں کی؟ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کی بیٹی حضرت عائشہ سے شادی کی ہے، عمر بن خطاب کی بیٹی حضرت حفصہ سے شادی کی ہے۔ جب آپ خود اپنے لیے چنیں گے تو کیا آپ دیندار گھرانہ نہیں دیکھیں گے؟ اب سوچیے یہ کہہ کر کے کہ اللہ کے نبی نے وہ نکاح نہیں کیا، اس کا مطلب وہ ٹھیک نہیں تھے، اور خود آپ نے ان دونوں کے گھروں میں شادی کی،
تو آپ سوچئے کہ آپ کس گھرانے کو منتخب کریں گے؟ اس بچی کو منتخب کریں گے جس کی تربیت ایمان پر ہوئی ہو، عمل پر ہوئی ہو، اور وہ امت کی ماں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے کے اعتبار سے دونوں سسر ہیں، حضرت ابو بکر عمر دونوں سسر ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ تو آپ نے بالخصوص شیخین کا ذکر کیا جن کو اللہ کے نبی کے وزیر کہا جاتا ہے، وزیرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی بڑی خصوصیتیں ہیں۔ اور کہتے ہیں علماء سیاسی مسائل کو سمجھتے ہوئے ایک اہم بات اسلام کہتا ہے سیاست میں کہ جو حکومت پہ ہیں، اقتدار پر ہیں، اگر آپ کا مزاج سخت ہے، اگر آپ غصے والے ہیں، سخت مزاج ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس ایسے آدمی کو قریب رکھیں جو نرم ہو، جو مزاج کے اعتبار سے نرم ہو اور اخلاق والا ہو۔ کہتے ہیں اس سے کیا ہوگا، آپ کا غصہ اور اس کی نرمی دونوں کے درمیان معاملات بہتر ہوں گے۔ اور اگر آپ بہت نرم ہیں تو آپ کو اپنا خاص وزیر اسے رکھنا چاہیے جو تھوڑا سا سخت ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی نرمی سے غلط فائدہ اٹھایا جائے۔ تو یہ سیاست کے آداب میں سے ہے کہ جو بادشاہ ہے یا خلیفہ ہے یا حکومت کرنے والے ہیں، یہ کہتا ہے شریعت کا مزاج یہ ہے کہ آپ اگر نرم ہیں تھوڑا سا سخت آپ کے پاس وزیر ہونا چاہیے، سخت ہے تو تھوڑا نرم وزیر آپ کا ہونا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دو وزیر ہیں، آپ دیکھیں حضرت عمر بن خطاب اللہ کے معاملے میں بہت سخت تھے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بہت نرم دل تھے، اور اللہ عز و جل نے دونوں آپ کو ایک ساتھ دی۔ آپ کی جو دو وزیر ہیں ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں میں یہ خصوصیت پائی جاتی ہے کہ ان میں سے ایک اللہ تعالیٰ کے معاملے بہت زیادہ غیرت مند ہے دین کے لیے، اور دوسرا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو انتہائی رحم دل ہیں، امت پہ سب سے زیادہ رحم کرنے والوں میں سے ہیں۔ تو اللہ عز و جل نے ان دونوں کو خصوصیت دی کہ ان لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اٹھائی اور آپ کے احوال سے یہ سب سے زیادہ واقف تھے، آپ کے ساتھ سفر اور حضر میں یہ لوگ ہوا کرتے تھے، اسی لیے آپ نے کہا ان کی اقتدا کرو۔ اقتدا کب ہوگی؟ جب ہمیں معلوم ہوگا کہ یہ کون ہیں، ان کی زندگی کیسے گزری ہے، ان کے فیصلے کیسے رہے ہیں اور ان کے معاملات کیسے رہیں گے۔ جب تک اس کا علم نہیں ہوگا ہم ان کی اقتدا بھی نہیں کر سکتے۔ اسی لیے یہ بہت اچھا اور مستحسن عمل ہے کہ مومن ان کی سیرتوں کو پڑھے، ان کی زندگیوں کو سنیں۔ جتنا آپ زیادہ ان کو جانیں گے اسی قدر اقتدا کرنے میں ہمارے لیے آسانی پیدا ہوگی۔ تو ایک ہے ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دوسرے ہیں آپ نے کہا وَاهْتَدَوْا بِهَدْيِ عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ، ان کے طریقے کو اختیار کرو، چونکہ عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ سابقین اولین میں سے پہل مسلمان ہونے والا گھرانہ ہے یہ، اور مسلسل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اٹھانے والے، جنگ بدر میں شریک ہونے والے صحابہ میں سے ہیں۔ آپ نے ان کے طریقے کو اختیار کرنے کا حکم دیا۔ اور تیسرا آپ نے کہا عبداللہ بن مسعود جو بھی تمہیں بتائیں اس کی تصدیق کرو، اور ایک اور روایت میں آپ نے کہا جس کی نصیحت کریں اس نصیحت کو قبول کرو۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے علماء میں سے تھے امت کے، اور فقہاء میں سے تھے۔ کوفہ کے اندر آپ قاضی بھی تھے اور مفتی بھی تھے، اور آپ کی مجلس ہوتی تھی جہاں آپ کے دروس ہوتے تھے، اور آپ کے شاگردوں کا ایک پورا ایک ٹولہ تھا جن کی قدر بڑی زیادہ ہے علماء کے پاس۔ فقہی مسائل میں جب گفتگو کی جاتی ہے حلال و حرام، جائز اور ناجائز میں، تو یہ کہا جاتا ہے یہ چیز صحیح ہے کیونکہ اس کے قائل فلاں اور فلاں ہیں، عبداللہ بن مسعود اور ان کے شاگرد ہیں، عبداللہ بن مسعود اور ان کے شاگرد ہیں۔ وہ اور ان کے شاگردوں کی علمی بہت قیمت ہے، فقہی دنیا میں علماء کے نزدیک بڑی قیمت ہے عبداللہ بن مسعود کے شاگردوں کی، جو چونکہ انہوں نے ان کی تربیت کی ہے۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ نے کہا ان کی نصیحت کو لازم پکڑو، جن باتوں کی وہ نصیحت کریں اسے اختیار کرو۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں کوفہ کی طرف ان دونوں کو روانہ کیا، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور حضرت عمار کو، اور لکھا انہوں نے کہ میں عمار بن یاسر کو کوفہ پر امیر مقرر کرتا ہوں، اور عبداللہ بن مسعود کو میں ان کے کوفہ والوں کے لیے مربی اور معلم متعین کرتا ہوں کہ یہ تعلیم دیں گے لوگوں کو۔ عبداللہ بن مسعود اور عمار بن یاسر ان پر امیر متعین ہوں گے۔ اور حضرت عمر نے کہا یہ دونوں شخصیتیں خاص صحابہ میں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور یہ دونوں بدر کی جنگ میں شریک تھے، اور انہوں نے کہا کہ میں عبداللہ بن مسعود کو اپنے اوپر ترجیح دیتا ہوں، لہٰذا ان سے دین سیکھو اور استفادہ کرو۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ خط لکھ کر کے کوفہ کے اہل ایمان کو اس بات پر ابھارا کہ وہ ان دونوں شخصیتوں سے فائدہ اٹھائیں۔ اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے پورا مدرسہ ہے وہ، جس میں انہوں نے امت کی بڑی عظیم توجیہات کی ہیں۔ جیسے عبداللہ بن مسعود کی نصیحتوں میں سے نصیحت تھی
کہ مسجد میں جب لوگ ایک ساتھ حلقے بنا کر کے ذکر کر رہے تھے، اس موقع پر عبداللہ بن مسعود نے انہیں اس کام سے روکا۔ جب ان لوگوں نے کہا کہ ہم لوگ جو ایک آواز میں ذکر کر رہے ہیں کنکریوں پر، ہماری نیت نیکی کرنے کی ہے، نیکی کو پانے کی ہے، عبداللہ بن مسعود نے اس موقع پر کہا کم من مرید للخیر لن یصیبہ۔ عبداللہ بن مسعود نے کہا کتنے ایسے لوگ ہیں جو نیکی کی تمنا رکھتے ہیں لیکن نیکی تک پہنچ نہیں پاتے۔ یہ عبداللہ بن مسعود کی نصیحت میں سے ہے کہ صرف نیکی کی تمنا کافی نہیں ہے، آپ کا طریقہ بھی صحیح ہونا چاہیے۔ صرف نیت اچھی ہو، جذبہ ہو اور سنت کے مطابق عمل نہ ہو تو قبول نہیں ہوگا۔ یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی نصیحتوں میں سے، اس طرح بہت ساری نصیحتیں ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ تو ہمارا جو اعتقاد ہے کہ ہم صحابہ کی فضیلت کا اعتراف کرتے ہیں اور اللہ کے نبی نے جن کی اقتداء کا ہمیں حکم دیا ہے ان کے ہم اقتداء کرتے ہیں، اور جن کی تصدیق کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے ہم ان کی تصدیق کرتے ہیں، اور جن کی نصیحتوں کو ماننے کا ہمیں حکم دیا گیا انہیں ہم تسلیم کرتے ہیں۔ لہٰذا مومن کے پاس اس بات کا احساس ہو کہ وہ ان صحابہ کی سیرتوں کو جانے، ان کے اقوال کی، ان کے افعال کی اور ان کے فیصلوں کی بڑی قیمت ہے۔ جو اپنی طرف سے ہوائی بات نہیں کرتے ہیں، نہ وہ اپنی مرضی یا خواہشات سے کوئی فیصلے کرتے ہیں، بلکہ ان کے پاس عمومی طور پر قرآن و سنت ہوتے ہیں جن کی بنیادوں پر وہ فیصلے کرتے ہیں، جن کی بنیادوں پر انہوں نے زندگی گزاری ہے۔ بلکہ عبداللہ بن مسعود کے بارے میں بعض صحابہ نے کہا کہ ہم نے سب سے زیادہ رسول کے مشابہ کسی کو دیکھا ہے تو عبداللہ بن مسعود کے دیکھا ہے۔ اشبہ الناس، سب سے زیادہ رسول کی مشابہت تھی، حتیٰ کہ اٹھنے بیٹھنے میں بھی وہ رسول کی طرح کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ اٹھنے کا طریقہ، بیٹھنے کا طریقہ، بات کرنے کا طریقہ۔ کہتے ہیں ایک صحابی کہ ہم نے عبداللہ بن مسعود کو نبی کے مشابہ دیکھا ہے، کب تک؟ گھر جانے تک وہ ایسے ہی ہوتے تھے، گھر جانے تک وہ ایسے ہی تھے، گھر کے اندر کا حال اللہ جانتا ہے، چونکہ صحابہ وہی چیز کہتے تھے جس کا انہیں علم ہے۔ کہ ہم نے عبداللہ بن مسعود کو سب سے زیادہ رسول کے مشابہ دیکھا ہے گھر جانے تک، گھر کے اندر کیا معاملہ اللہ اسے بہتر جانتا ہے۔ لیکن صحابہ نے گواہی دی ہے ان کے علم کی، ان کے تقوی اور ورع کی، کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہت کرنے والے لوگ تھے۔ تو ہم سب کے لیے پیغام ہے کہ ان کی زندگیوں کو ہم سنیں، پڑھیں، ان کے اقوال کی اہمیت کو سمجھیں۔ جیسے جیسے ہم قیامت کے قریب ہوتے جا رہے ہیں، صحابہ کا تذکرہ مجلسوں سے ختم ہوتا چلا گیا ہے، زندگیوں کو لوگ نہیں جانتے ہیں اور اقتداء بھی نہیں کرتے ہیں۔ اقتداء کن کی کرتے ہیں؟ فاسقوں کے، فاجروں کی، اور بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے ان کی باتوں کو لوگ ڈائلاگ سمجھ کر کے اپنی زندگی میں نافذ کرتے ہیں۔ بسا اوقات وہ دیندار اور اچھے لوگ بھی معلوم پڑتے ہیں۔ واٹس ایپ پر اسٹیٹس رکھنے کا ایک طریقہ چل پڑا ہے، اکثر لوگ اسے رکھتے ہیں، اکثر لوگ اس کا اہتمام کرتے ہیں۔ میری عادت نہیں ہے دیکھنے کی کہ میں دیکھوں کہ لوگ کیا رکھتے ہیں۔ اتفاقاً میں نے ایک شخص کو دیکھا جو بہت دیندار اور نمازی شخص ہیں اور نمازوں کا بڑا اہتمام کرتے ہیں اور چہرے پر سنت بھی ہے ان کے۔ میں نے دیکھا سبحان اللہ، انہوں نے ایک فلمی ڈائلاگ کو کٹ کر کے اسٹیٹس پہ لگایا ہے، جس میں کہنے والا یہ کہہ رہا ہے ہم وہ لوگ ہیں کہ اگر کوئی ہم سے ایک مرتبہ بدتمیزی کرے تو ہم زندگی بھر اس کا چہرہ نہیں دیکھتے۔ ہم وہ لوگ ہیں ایک مرتبہ ہم سے بدتمیزی کرے ہم زندگی بھر ان کا چہرہ نہیں دیکھتے ہیں اور ہم انہیں اپنے قدموں میں جھکا کے چھوڑتے ہیں۔ اب سوچیے ایک آدمی جو نمازی ہے، اہل حدیث ہے، سلفی ہے، وہ کسے اپنا آئیڈیل مان رہا؟ کس کا قول ہے یہ؟ کیا عبداللہ بن مسعود کی نصیحت ہے یہ؟ کیا ابو بکر عمر کی نصیحت ہے یہ؟ کہاں سے لے رہے ہیں ہم لوگ؟ یہ اتنی افسوسناک بات ہے، اتنا دکھ ہوا دیکھ کر کے کہ اسے دیندار لوگوں تک بھی رسائی نہیں ہے۔ جب ہم لوگ صحابہ کو نہیں جانیں گے تو آپ سوچئے کون صحابہ کو جانے گا؟ جو صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں کیا وہ صحابہ کو پڑھیں گے؟ وہ لوگ جو اپنے اماموں کو اوپر رکھتے ہیں کیا وہ صحابہ کو پڑھیں گے؟ ہم زیادہ حق رکھتے ہیں کہ ہم ان کے اقوال پڑھیں، ان کے افعال، ان کی زندگیاں، ان کے واقعات کو پڑھ کر اسے زندگی میں لانے کی کوشش کریں، نہ یہ کہ ایسے فاسقوں فاجروں کی جو غلط رہنمائی کر رہے ہیں، لوگوں کی غلط مشورے دے رہے ہیں، خواتین کے لیے ایسے ایسے ڈائلاگ، گھر ٹوٹ جا رہے ہیں اس سے، خاندان، ضد، لوگوں کے اندر ضد، ہٹ دھرمی، یہ سب کہاں سے سیکھ رہے ہیں؟ وہ کس کے اقوال ہیں؟ وہ فلمیں، گانے، یہ سب سکھا رہے ہیں لوگوں کو کہ جمے رہو، کسی کے سامنے جھکنا نہیں۔ معاف کرنا کیا ہے؟ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ معاف کرنا یا اگر یہ ہار ہے تو آپ سوچیے آپ سے بڑا گمراہ کون ہے؟ اگر آپ کو یہ لگتا ہے کسی کو آگے بڑھ کر معاف کر دینا تو آپ سوچیے، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ہار ہے تو کیا رسول بھی ہارے تھے زندگی میں جب آپ نے مکہ کے مشرکوں کو معاف کیا تھا؟ کیا رسول بھی ہارے تھے جب آپ نے زہر دینے والی عورت کو معاف کیا تھا؟ سوچیے کیسی ذہنیت ہے یہ جو سوشل میڈیا ہماری بنا رہا ہے کہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ صحیح بات ہے اور رسول کی سنتیں ایک طرف ہو گئی، صحابہ کے اقوال ایک طرف ہو گئے، فتاوے ایک طرف ہو گئے۔ ضرورت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کی باتوں کو اہمیت سے سنیں
اور ان کی سیرتوں کو زندہ کریں۔ اللہ عز و جل سے دعا کہ اللہ عز و جل ہمیں اپنی مجلسوں میں ان کی زندگیوں کو، ان کے اقوال کو زندہ رکھنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، اور اللہ عز و جل ہمیں گمراہی سے محفوظ رکھے، آمین۔ ھذا وصلی اللہ وسلم علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا